الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ التقاء ساکنین کا قاعدہ ہمارا آج موضوع ہے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہیں، لیکن آج سمجھے کہ اس کا اعادہ اور اس کو ریوائز کر رہے ہیں دوبارہ۔ سب سے پہلے التقاء ساکنین کس سے کہتے ہیں؟ التقاء ساکنین کا مطلب ہے دو حروف ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اب جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، اب اس کو حل کرنا ہے۔ یعنی دو حرف ساکن ہو جائیں کلام عرب میں اکٹھے، دونوں حرف پر وقف سکون ہے اور ساکن ہے، تو یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اب یہ دو حرف ساکن کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے اور ایک ایسا ایشو کہ جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کو حل کرنے کے ہمارے پاس ممکنہ کیا طریقے ہوں گے، کس طریقے سے اس التقاء ساکنین کے مسئلے کو حل کیا جائے گا، کس طرح اس سے ہم نپٹیں گے، کس طرح اس مسئلے سے ہم جان چھڑائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پھر التقاء ساکنین کو تقسیم کرتے ہیں دو بڑی حصوں کی طرف، کہ التقاء ساکنین دو قسموں پر ہوگی۔ یعنی جب دو حرف ساکن جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے پہلے اس کو تقسیم کر دیا ہم نے دو قسموں کی طرف۔ اب وہ اقسام کون کون سی ہیں، اس کو عربی زبان میں دو نام دیے گئے۔ ایک کو التقاء ساکنین اعلیٰ حدہ کہا گیا ہے، یعنی وہ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر اس کی دو قسمیں گے، اعلیٰ حدہ اور ایک اعلیٰ غیر حدہ، یعنی ایک جو اپنی حدود پر ہو اور دوسرا جو اپنی حدود پر نہ ہو۔ تو گویا کہ التقاء ساکنین جو ایک مسئلہ اور پرابلم ہے، اس کی دو قسمیں ہوئی، اعلیٰ حدہ، اعلیٰ غیر حدہ۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حدہ کیا ہے، اعلیٰ غیر حدہ کیا ہے۔ تو ایک کو ہم سمجھیں گے تو دوسرا جو اس کے علاوہ ہے وہ خود آ جاتا ہے۔ جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ اور جملہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، جب آگ سمجھ میں آ جائے تو ٹھنڈک کا خود ہی انسان کو اعتراف ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی یہ ایسی متضاد چیزوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لے انسان تو دوسری خود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے رات دن ہے اور ہوائیں، بارش، یہ جتنی بھی متضاد چیزیں ہیں تو ایک کو سمجھنے سے دوسری خود سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اعلیٰ حدہ التقاء ساکنین کی دو قسموں سے پہلی قسم آتی ہے اعلیٰ حدہ۔ اعلیٰ حدہ کس سے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حدہ کے دو ساکن ایک جگہ آ جائیں لیکن اس میں تین شرائط پائی جائیں۔ اس میں سے پہلی یہ کہ دونوں ساکن ایک ہی لفظ میں ہو، لفظ ایک ہو، کلمہ ایک ہو، لفظ اور کلمہ دونوں ایک چیز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اعلیٰ حدہ کے لیے کہ ان دونوں ساکن میں سے فرسٹ ون جو ہے وہ یا تو مدہ ہو یا یا تصغیر ہو۔ یا تصغیر ہم پڑھ چکے تھے کہ کسی بھی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنے کے لیے جو یا استعمال کرتے ہیں، جیسے رجلن سے رجائل، کتاب سے کتیب، یعنی چھوٹا سا چھوٹی سی کتاب۔ اس طرح قبل کی جمع قبیل آتی ہے، کہتے ہیں قبل پہلے، ایک ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے، تو یہ اس کو کہتے ہیں یا تصغیر۔ تیسری یہ ہے کہ دونوں میں سے سیکنڈ ون، دوسرا ساکن جو ہے وہ مشدد ہو، مدغم ہو، مدغم ادغام سے اس میں دو حرف کا ادغام کر کے اس کے اوپر تشدید ہو۔ تو جب یہ تین شرائط پائی جائیں تو یہ التقاء ساکنین اعلیٰ حدہ بن جائے گا۔ یعنی دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو اس کی دو قسمیں ہوگی، اعلیٰ حدہ، اعلیٰ غیر حدہ۔ اعلیٰ حدہ کسے کہیں گے کہ جس میں یہ تین قسم کی کنڈیشنز پائی جائیں۔ ایک، دونوں ساکن ایک لفظ میں ہو، دوسری پہلا ساکن مدہ ہو یا یا تصغیر ہو، تیسری ساکن ثانی مدغم ہو یعنی اس پر شد ہو، دونوں ساکنوں میں سے دوسرا ساکن جو ہے وہ مشدد ہو، اس پر تشدید ہو۔ جب یہ تین شرائط پائی جائے تو یہ اعلیٰ حدہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے؟ اس کی جو پرابلمز ہمیں ہو رہی ہیں اس کا سلوشن کیا ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا؟ تو اس کا حل انہوں نے، صرفین نے یا اہل لغت نے یہ بتایا کہ ان دونوں ساکنوں کو اسی طریقے سے جوں کی توں بحال رکھا جائے گا اور اسی طریقے سے ان کو پڑھا جائے گا، ان کا کوئی اور حل نہیں ہے۔
کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ التقاء ساکنین ہے تو اس نے کم سے کم ایک کام تو کیا کہ یہ اپنی حدود میں رہی ہیں، جو 3 شرائط اس کے لیے لگائی گئی ہیں، یہ شرائط اس میں موجود ہوں تو اس کو حکم یہ ہوگا کہ یہ جیسے کہ جیسے دونوں ساکن ہیں اسی طریقے سے یہ اپنی جگہ پر جو کی تو رہیں گی. پڑھنے والا تھوڑا سا مشکل اور دقت میں پڑ جائے گا لیکن وہ کھینچ تان کے ان کو پڑھے گا. جی تو یہ ہو گئی التقاء ساکنین اعلی حدی ساکن، پہلا ساکن مد ہو. اب یہ ہمارے پاس آ گئی. التقاء ساکنین کو حکم باہر رکھا جائے گا یا التقاء ساکنین کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دونوں ساکنین کو بحال رکھا جائے یا پھر ان التقاء ساکنین کو میں سے ساکن کسی ایک ساکن کو ختم کر دیا جائے، اس کو کوئی حرکت دی جائے یا اس حرف کو ہی حذف کیا جائے. کوئی بھی طریقہ ہو وہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن اب ہمارے پاس دو صورتیں کہ التقاء ساکنین کو بحال رکھا جائے یا التقاء ساکنین کو ختم کیا جائے. تو جب التقاء ساکنین اعلی حدی ہو تو پہلی صورت ہے کہ دونوں ساکنوں کو بحال رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے. جی تو اب التقاء ساکنین اعلی حدی کا حکم یہ ہے کہ دونوں ساکنوں کو باہر رکھتے ہوئے پڑھیں گے. مثال اس کی دیکھیں، والا جان. اب دیکھیں یہاں دو ساکن ہیں، ایک ساکن یہ ساکن اول الف ہے، مدہ ہے. دوسرا ساکن یہ نون ہے کیونکہ یہ دو نون ہے اصل میں، اور ان میں سے پہلا نون ساکن ہے لیکن کیونکہ یہ مشدد ہو چکا ہے. اب اس میں 3 شرائط کو ہم دیکھتے ہیں. التقاء ساکنین اعلی حدی کی 3 شرائط میں سے پہلی شرط کہ لفظ ایک ہو، تو ولا جان، جان یہ ایک لفظ ہے، پہلی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط دی کہ ساکن اول مدہ ہو، اور ہم نے دیکھا اور سے تو یہ الف تو مدہ ہے، ٹھیک ہے، 2 شرطیں ہو گئی. تیسری شرط دی کہ سیکنڈ ساکن جو ہے وہ مشدد ہو، یعنی اس پر شد ہو، تو یہاں موجود ہے. لہٰذا حکم اس کا یہ تھا کہ اب یہ جیسی ہے ویسی اس کو ہم پڑھیں گے. تو اب اس کو پڑھیں گے والا جان، الف بھی پڑھا، جا اور نون کے ساتھ جن کو ملایا بھی، والا جان. دوسری مثال ضاد ہے، اس کے بعد الف ہے، الف ساکن اول ہے، لام ساکن ثانی ہے، 2 ساکن جمع ہو گئے. پہلی شرط لفظ ایک ہے، دوسری شرط ساکن اول مدہ ہے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ دوسرا جو ساکن ہے وہ مشدد ہو یعنی مدغم ہو، اس پر شد ہو. تینوں موجود ہیں. حکم کیا ہے؟ جیسے دونوں ساکن ہیں ان کو اسی طریقے سے رکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا. اب کیسے پڑھیں گے؟ الف بھی پڑھا ہے، ضاد کو لام کے ساتھ بھی لگایا ہے اور لام کو بھی مشدد پڑھا ہے. اگلی مثال ہے ہمارے پاس مارن، میم الف، مارن، میم کو را کے ساتھ. اب وہی ہے التقاء ساکنین اعلی حدی ہے، لفظ ایک ہے، ساکن اول مدہ بھی ہے، ساکن ثانی مدغم یعنی اس پر تشدید بھی ہے، لہذا دونوں ساکن اپنی جگہ پر بحال رہے. خویسن، خویسن. جی اب خویسن میں کیا ہے؟ اب آتے ہیں، لفظ ایک ہے، خویسن لفظ ایک ہے. نمبر 2، دونوں ساکنوں میں سے پہلا ساکن مدہ یا یا تصیر ہو، تو یہاں یا تصیر ہے، یا تصیر ہے، اور اس کے بعد صاد مشدد بھی ہے، اس پر شد ہے. تو آپ پڑھتے ہیں ہم خویسن، خاص کی جمع خاص کہتے ہیں، اور خویس تھوڑا سا خاص ہے، زیادہ خاص نہیں ہے. کہتے ہیں نا یہ میرا خاص بندہ ہے، نہیں بھائی یہ خویس ہے، وہ گویا کہ وہ زیادہ خاص ہے، یہ تھوڑا اس سے کم خاص ہے، تھوڑا سا خاص ہے. تو یہ 4 لفظ، چاروں لفظ التقاء ساکنین اعلی حدی ہیں 3 شرائط کے ساتھ. ساکن اول لفظ ایک ہو، کلمہ ایک ہو. نمبر 2 ساکن اول مدہ ہو جیسے ان 3 مثالوں میں، یا یا تصغیر ہو. اور نمبر 3 ساکن ثانی مشدد ہو، مدغم ہو. تو دونوں ساکنوں کو اسی جگہ پر بحال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. یہ تو ہو گیا التقاء ساکنین اعلی حدی. اگر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ التقاء ساکنین کی دوسری قسم کون سی آ گئی؟ اعلی غیر حدی.
अला गैर हद्दी कौन सी है कि जिसमें आला हद्दी वाली तीनों शराइत ना पाई जाए। इल्तिकाए साकिनैन आला हद्दी वाली तीनों शराइत ना पाई जाए। आला गैर हद्दी की फिर 5 सूरतें बन जाती हैं, इसकी कुल 5 सूरतें बन जाती हैं। जी, तो अब आला गैर हद्दी वो जिसमें आला हद्दी वाली तीनों शराइत ना पाई जाए, तो टोटल इसकी कुल 5 सूरतें बन जाती हैं। यानी पहली शर्त ना पाई जाए, दूसरी ना पाई जाए, तीसरी ना पाई जाए, फिर ये है कि पहली और दूसरी या पहली और तीसरी ना पाई जाए, और इसी तरीके से दूसरी तीसरी या दूसरी और पहली ना पाई जाए, और फिर तीनों के तीनों ना पाई जाए। ये तकरीबन 6 सूरतें बन जाती हैं। तो इसकी अलग-अलग मिसालें भी हैं, हम देखते हैं आगे कुछ मिसालें हमारे पास मौजूद होंगी और कुछ नहीं है, वो इंशाल्लाह फिर कभी आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी। अब आ जाते हैं इसकी तरफ कि फिर इसकी आला गैरी हद्दियों और तीनों शराइत तीनों ना पाई जाए, या एक ना पाई जाए, या दो ना पाई जाए, या सारी कोई एक भी ना पाई जाए, तो इसको आला गैरी हद्दी कहेंगे। अब आला गैरी हद्दी की कुल हमारे पास 5 सूरतें बनेंगी। एक सूरत है जिसमें हमने दोनों साकने को आला हद्दी की तरह बहाल रख के पढ़ना है, और वो है कि जब वक़फ़ में 2 साकिन जमा हो जाए। इल्तिका साकिनैन आला गैर हद्दी है, लेकिन उसमें इल्तिका साकिनैन की एक जो 2 शराइत पाई जाती है, एक नहीं पाई जाती, वो तीसरी नहीं पाई जाती। तो उस सूरत के अंदर हम इल्तिकाए साकिन, और ये हालत वक़फ़ या हालत सुकून इसको कहते हैं, तो उस सूरत में भी दोनों के दोनों साकिन को पढ़ा जाता है। उसकी मिसाल ये है कि हालत वक़फ़, और ये हालत वक़फ़ में होगा, सिर्फ और हालत वक़फ़ में। अब देखें रहीम, रहीम इसमें इल्तिकाए साकिन आला गैर हद्दी की तीनों शराइत को आप देखें, लफ्ज़ एक है ये। साकिन अव्वल इसमें देखा तो हमने वो मद्दा भी है, 2 शराइत पाई गई हैं, लेकिन तीसरी शराइत नहीं पाएगी कि इसमें साकिन सानी मुदगम नहीं है, यानी मुशद्दद नहीं है। तो ये इल्तिका साकिन आला गैर हद्दी है, लेकिन हुक्म इस पर आला हद्दी वाला आता है, क्योंकि हालत वक़फ़ में दोनों साकिनों को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो जब भी कोई लफ्ज कोई आयत आखिर को होता है तो हम पढ़ते हैं रहीम, तो या पहले से साकिन थी, मीम को हमने हालत वक़फ़ में साकिन कर लिया, और दोनों की इस तरीके से पढ़ते हैं। इसी तरीके से या अलमून, अब नून भी साकिन पड़ी, वो भी साकिन है। मुस्तकीम, मीम भी साकिन, या भी साकिन, 2 साकिन एक जगह जमा हो गए। इल्तिका साकिन आला गैर हद्दी है, क्योंकि 2 शराइत तो पाई जाती है इन सब में, लेकिन तीसरी शर्त नहीं है कि साकिन सानी मुशद्दद और मुदगम नहीं है। अल आलमीन, तो अब यहाँ इन चारों की चारों मिसालों में हमने दोनों साकिन पढ़े हैं, आला गैर हद्दी है, और इसकी पहली सूरत है कि हालत वक़फ़ में हम दोनों साकिनों को पढ़ेंगे। आला हद्दी में दोनों साकिन पढ़े जाएंगे, आला गैर हद्दी में हालत वक़फ़ में, हालत वक़फ़, इस बात को ज़हन में रखिएगा, दोनों साकिनों को पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इल्तिका साकिनैन आला गैर हद्दी की बाकी क्या क्या सूरतें बन सकती हैं। अब इसके अलावा इल्तिका साकिनैन आला गैर हद्दी की बाकी जितनी भी सूरतें हैं, उसमें हमें दोनों साकिनैन को खत्म करना पड़ेगा। यानी इल्तिका साकिनैन को हम खत्म करेंगे कि 2 साकिन एक जगह जमा ना हो। अब इल्तिका साकिनैन खत्म करने के लिए हमारे पास 2 सूरतें हैं, 2 ही उसके हमारे पास सॉल्यूशन है। नंबर 1, या तो साकिन अव्वल को हज़फ कर दिया जाए, तो जान छूट जाएगी कि एक ही साकिन रह जाएगा, या दूसरी सूरत ये है, दूसरी सूरत यह है कि साकिन अव्वल को हरकत दे दे। तो जब पहले को हरकत दे दी, 2 ही साकिन थे, पहले को हरकत दे दी तो साकिन 2 ना रहे, अब एक साकिन रह जाएगा। तो अब ये इल्तिकाए साकिनैन आला गैर हद्दी में बाकी जितनी भी सूरतें उसमें हम दोनों साकिनैन के मसले को हल करने के लिए साकिन को खत्म कर देंगे किसी एक को, और वो पहला साकिन है। अब उसको खत्म करने की हमारे पास 2 सूरतें हैं। नंबर 1, इस साकिन को ही हज़फ कर दिया जाए। नंबर 2, जब इसको हज़फ कर दिया तो एक ही साकिन रह जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि हज़फ ना किया जाए, बल्कि इसको हरकत दी जाए। तो जब साकिन अव्वल को हरकत दे देंगे तो साकिन सानी सिर्फ अकेला रह जाएगा, फिर 2 साकिन रहेंगे नहीं।
جب دو ساکن نہیں ہو تو التقاء ساکنین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو دیکھ لیجئے گا اب التقاء ساکنین کی باقی صورتوں میں التقاء ساکنین کو ختم کریں گے، اور ختم کرنے کی ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو ساکن اول کو حذف کر دیں یا ساکن اول کو حرکت دے دیں. تو اب حذف کہاں کریں گے اور حرکت کہاں دیں گے، اور پھر حرکت کون سی دیں گے؟ زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے. یہ باقی چار صورتوں میں ہوگا. اب پہلی صورت، دونوں ساکنوں میں سے پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو، اگر التقاء ساکنین اعلیٰ غیر عدی ہو، وقف بھی نہ ہو، تو پھر ساکنین کو ختم کریں گے. تو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے پہلی کہ ساکنوں میں سے دونوں ساکنین میں سے پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہے یا نہیں. اگر دونوں ساکنوں میں سے پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہوا تو پھر اس کو ساکنین کو ختم کرنے کے لیے پہلے ساکن کو ہم حذف کر دیں گے. جب پہلے ساکن کو حذف کر دیا تو مسئلہ حل. اب سیکنڈ ایک ہی رہ جائے گا اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک ساکن ہو سکتا ہے. جی اس کی مثال دیکھیے گا، وما قدروا یہ ایک لفظ ہے. آگے اللہ یہ دوسرا لفظ ہے. وما قدروا یہ ایک لفظ، اللہ یہ دوسرا لفظ. اب ان دو لفظوں کو ہم نے ملایا، وما قدر، اب یہاں التقاء ساکنین ہو گئے. اب دونوں التقاء ساکنین کو اعلیٰ غیر حدی کی جب باقی چار صورتیں سے مراد یہ کہ اب التقاء ساکنین دو ساکن جمع ہو گئے اور ان میں سے آپ نے ساکن کو ختم کرنا ہے. تو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، ایک ساکن اول کو حذف کر دیا جائے یا ساکن کو حرکت دی جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ التقاء ساکنین کا مسئلہ حل کرنا ہے. اب اس سے پہلے دو صورتیں ہم نے پڑھی، ان میں دونوں ساکنوں کو ہم نے بحال رکھا ہے، چھیڑا نہیں ہے. ایک التقاء ساکنین عدی ہی تھی، اس میں تو تین شرائط لو. دوسرا التقاء ساکنین اعلیٰ غیر عدی تھی لیکن وقف تھا. تو ان دو صورتوں میں تو ہم نے ان کو ایز اٹ از جیسے تھی بحال رکھ کے پڑھا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اگر التقاء ساکنین اعلیٰ غیر عدی ہے اور وقف بھی نہیں ہے تو اس کی صورتیں بنے گی کل ٹوٹل 4. لیکن صورتوں کو پہلے دیکھیں گے کہ اب التقاء ساکنین کو مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے طریقے ہیں، کیا حل ہے ہمارے پاس ساکنین کو ختم کرنے کا. تو ہمارے پاس دو ہی حل ہے. ایک حل یہ ہے کہ ساکن اول کو حذف کر دیں، تو دو ساکنوں سے ایک کو حذف کر دو، پیچھے ایک رہ جائے گا. جب ایک ساکن رہ جائے گا تو مسئلہ ہی ختم، کیونکہ مسئلہ تو اس وقت ہے جب تک دو ساکن ہیں. تو ایک مسئلہ ہوا ساکن اول کو حذف کر دیں. دوسرا طریقہ ہے ساکن اول کو حرکت دے دیں. تو ساکن اول کو حذف کریں یا حرکت دے دیں، تو دونوں صورتوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم ساکن اول کو حذف کریں گے اور کون سی جگہ ہے جہاں ہم ساکن اول کو حرکت دیں گے. پھر حرکت کون سی دینی ہے یہ بات کی بات ہے. یہاں تک شاید کلیئر ہو جائے. اب یہاں تک دیکھیں، خلاصے کے طور پر دیکھیں، التقاء ساکنین عدی یا غیر حدی دو ہوں گے. اگر حدی ہے تو اس کی 3 شرائط تھیں، ساکن اول مدہ لفظ کلمہ یا دونوں ساکن ایک لفظ میں ہو، دوسرا ساکن اول مدہ ہو یا یا تصریح ہو، تیسری ساکن ثانی مشدد ہو. یہ تین ہو تو پھر تو دونوں ساکنین کو ہم نے باقی رکھنا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ولضالین، مارن اور خویسن. التقاء ساکنین اعلیٰ غیر عدی وہ کہ جس میں ان تینوں شرائط میں سے یا تو تینوں نہ پائی جائیں یا کوئی ایک نہ پائی جائے، کوئی بھی ایک کام ہو جائے یا تینوں نہ ہو تو وہ اعلیٰ غیر عدی ہے. تو اس کی پھر التقاء ساکنین کے لیے دو صورتیں بنتی تھے، حالت وقف ہوگا یا حالت غیر وقف ہوگا، یعنی سکون اور وقف کی شکل ہوگی یا نہیں. اگر سکون اور وقف کی حالت ہے، یعنی وقف کر رہے ہیں ہم، وہاں رک رہے ہیں، تو پھر تو دونوں ساکنے کو پڑھیں گے. جیسے اس کی مثال ہم نے یعلمون، عالمین، مستقیم پڑھی. اگر وقف نہ ہو اور التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو تو اب یہاں یہ ساکنین کو ختم کرنا ہے دونوں کو. اب ختم کرنے کے لیے دو ساکن ختم کرنے کے لیے کہ یہ دو ساکن ایک جگہ جمع ہوئے، اب اس مسئلے کو حل کرو بھائی. کیسے حل کریں؟ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ ممکنہ صورتیں کون سی ہیں کہ ہم یہ دو ساکنوں والا مسئلہ حل کر سکتے ہیں.
تو ہمارے پاس دو ہی آپشن ہے، تیسرا ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ یا تو ساکن پہلے والا جو حرف ساکن ہے اس کو حذف کر دو، جان چھوٹ گئی، یا پھر اس کو حرکت دے دو، تو تبھی دو ساکن میں سے ایک کو جب حرکت دے دیں تو دو ساکن نہیں رہیں گے. تو دو ساکن نہ رہنے کے لیے ہمارے پاس جو پورے کا پورا سولوشن ہے وہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ساکن اول حذف یا حرکت. اب آ جائیں کہ حذف کب کریں گے. اس کے لیے یہ کہ دونوں ساکنوں میں سے پہلا ساکن مدہ یا نون خفیفہ ہو. اب پہلی صورت میں آ گئی کہ اب مسئلہ تو ہم نے حل کرنا ہے التقاء ساکنین کا، لیکن مسئلہ حل کریں گے کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ساکن اول کو حذف کر دو. اچھا کہاں حذف کریں گے؟ اب یہ شرائط طے کرو گے، حذف کہاں کرو گے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل آسان ہے. کیا کہتے ہیں کہ جب التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہو اور ساکن اول مدہ ہو یا نون خفیفہ ہو، مدہ یا نون خفیفہ ہو، تو آپ اس میں سے پہلے ساکن کو حذف کر دو، چاہے ایک لفظ ہو، چاہے دو لفظ ہو، چاہے کہیں بھی ہو، لیکن دونوں اعلیٰ غیر حدی ہو اور ساکن اول مدہ ہو اور وقف نہ ہو جیسے پہلے گزرے، پھر ساکن اول کو حذف کریں گے. اس کی مثال ہے ہمارے پاس وما قدرو. اب یہ ایک لفظ ہے قدرو، آخری حرف واو اور یہ مدہ ہے. اللہ یہ دوسرا لفظ ہے، جب دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ درمیان میں ایک واو ساکن یہ ہے اور اللہ میں یہ لام ایک ساکن ہے کیونکہ یہ لام مشدد ہے. اب دیکھیں وما قدر اللہ، التقاء ساکنین اعلیٰ حدی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اعلیٰ حدی کے لیے پہلی شرط کہ لفظ ہے کو، اس میں باقی دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں کہ ساکن اول مدہ بھی ہے، ساکن ثانی مدغم اور مشدد بھی ہے، لیکن پہلی شرط نہیں پائی جاتی لفظ ہے، تو اعلیٰ غیر حدی ہے. اب اعلیٰ غیر حدی میں پھر وقف بھی نہیں ہے، تو اب لہٰذا اب یہاں ہمارا حل یہ ہوگا کیونکہ ساکن اول مدہ ہے، اس کو حذف کر دیں گے تو ہم پڑھیں گے وما قدر اللہ. ڈائریکٹ را کو لام کے ساتھ پڑھ لیا، ساؤنڈ اس کا یہ آتا ہے، لکھنے میں اگرچہ واو لکھی جائے گی لیکن پڑھنے میں یہ آئے گی وما قدر اللہ، واو درمیان میں نہیں، حذف ہو گئی. لیکن لکھنے کے قانون میں لکھی رہتی ہے لیکن پڑھی نہیں جائے گی. اب اس کی دوسری مثال حضرنا اليوم، حضرنا، حضرنا، نون الف نا ہے، یہ ایک لفظ ہے. اليوم آج کے دن، یہ دوسرا لفظ ہے. اب اس کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں حضرنا اليوم، اب الف ساکن ہو جاتا ہے درمیان سے، حذف ہو جاتا ہے. تو پڑھتے کیسے ہیں؟ حضرنا اليوم. اب نون کے بعد الف پھر پڑھا نہیں جاتا، حالانکہ الف ہے، اصل میں یہ لفظ ہے حضرنا، ہم حاضر ہوئے، اليوم آج کے دن. تو دو ساکن جمع ہوئے لیکن التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہے. کیسے؟ ساکن اول مدہ بھی ہے، دوسرا اس میں دو شرطیں نہیں پائی جا رہی، اس میں ایک شرط نہیں پائی جا رہی تھی، اس میں دونوں نہیں پائی جا رہی. پہلی شرط بھی نہیں پائی جا رہی اس میں کہ دونوں لفظ ایک نہیں ہے، اور دوسری شرط بھی نہیں پائی جا رہی کہ تیسری شرط کہ ساکن ثانی مدغم نہیں ہے، مشدد نہیں ہے. صرف ایک شرط پائی جا رہی ہے کہ ساکن اول مدہ ہے. یہ ماشاءاللہ ابھی تک 3 مثالیں ہماری ہو گئی رادہ رادہ. تو اب پڑھیں گے حضرنا اليوم. تیسری مثال ہے ولا تہین الفقیر، نون خفیفہ کی مثال دی ہے، ولا تہین الفقیر، اصل میں یہ تھا تہینن، دو نونیں تھیں، تو جب توہینن اس کو لام کے ساتھ، لام بھی ساکن تھی، یہ نون بھی ساکن تھی، اس کو ہم نے حذف کر دیا تو ہو گیا ولا تہین الفقیر. تو یہ آ گیا التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی میں جب ساکن اول مدہ ہو اس کو ہم حذف کر دیں گے، چاہے اس میں شرائط دو پائی جائیں یا ایک پائی جائے. جی اب آ جاتے ہیں التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی کی تیسری قسم پر کہ اب ہم حرکت دیں گے. اب یعنی دوسری صورت میں آ جائیں کہ التقاء ساکنین اعلیٰ غیر حدی اور ساکن اول مدہ نہیں ہے، ساکن اول مدہ نہیں ہے، تو اب جب مدہ نہ ہو تو اس کو ہم حرکت دیں گے. مدہ نہ ہو، ساکن اول مدہ نہ ہو یا نون خفیفہ نہ ہو تو حرکت دیں گے. اب التقاء ساکنین کو ختم کرنے کا ہمارے پاس دوسرا آپشن آ گیا کہ بھائی اب حرکت دے دو. اچھا اب حرکت کون سی دینی ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل تو قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ حرکت دیں گے تو قاعدہ کہ اذا حرک بالکسر،
جب دو ساکن جمع ہو جائیں اور آپ مجبور ہو جائیں ان کے سولوشن اور حل کے لیے کیا حرکت دینی ہے تو آپ کسرے کی حرکت دیں گے. اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. اس صورت میں ساکن اول کو کسرہ زیر کی حرکت دی جائے گی. یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ کسرے کی حرکت دی جائے گی. جیسے قل لام ساکن، الحق لام ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے. اچھا کتنی شرائط نہیں پائی جاتی؟ قل لفظ یہ لد ہے، الحق یہ دوسرا لفظ ہے. پہلی شرط کہ ہم نے کہا تھا کلمہ ایک وادی میں، یہ کلمہ ایک نہیں ہے، پہلی شرط. دوسری شرط تھی کہ ساکن اول مدہ ہو، وہ بھی اس میں نہیں پائی جاتی، یا قل میں لام مدہ نہیں ہے. تیسری شرط تھی کہ ساکن ثانی مدغم ہو، اس میں تینوں کی تینوں شرائط نہیں پائی جاتی. دیکھیں اس میں ایک شرط نہیں پائی جاتی، کلمہ ایک نہ ہونے والی. اس میں دو شرائط نہیں پائی جاتی کہ کلمہ بھی ایک نہیں ہے اور ساکن ثانی مدغم بھی نہیں ہے. اور اس میں بھی سیم ایسی ہی ہے، اس میں بھی دو شرائط نہیں پائی جاتی. اور قل الحق میں تینوں شرائط نہیں پائی جاتی. کلن نہ تو ساکن اول مدہ ہے، نہ ساکن ثانی مشدد ہے، اور نہ ہی لفظ ہے کہ تینوں شرائط نہیں پی جاتی. تو یہ التقاء ساکنین اعلی غیر عدی تو تینوں شرائط نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. اور حل اس کا کیا ہوا؟ پہلے حرکت کو ہم نے حرکت دی کسرے کی تو یہ بن گیا قل الحق. نہیں اصل تو وہ الحق تو الف لام کا ہے نا، الف لام کا تو وہ ہمیشہ الف لام کا تو الف کا زبر یہ ہوتی ہے الحق میں، لیکن الف تو وسطی ہے نا، یہ تو ختم ہو گیا درجے کلام میں آنے کی وجہ سے. تب لام بھی ساکن ہے، یہ لام بھی. اب ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا قول الحق. یہ الف تو حمزہ وسطی ہے، یہ جب تک اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے تو یہ موجود ہے، جب یہ آ گیا تو چھٹی ہے اس کی. اس طرح من اس میں ہے، اور اس کے بعد اتبع یہ حمزہ وصلیہ ہے، درجے کلام کے آنے کی وجہ سے یہ نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد تا ساکن تھی، نون بھی ساکن ہے، ملا دیا تو بن گیا مانی تبع. اب یہاں التقاء ساکنین اعلی غیر عدی ہے، لیکن اس میں دو شرائط نہیں پائی جاتی. ساکن اول مدہ نہیں ہے، لفظ ایک نہیں ہے، ساکن ثانی مدغم ہے، تیسری شرط پائی جاتی ہے اس میں. جی تو اب اصل یہ ہوا کہ ہمارے پاس تیسرا جو حل تھا کہ جب دو ساکن ایک جگہ آ جائیں، ساکن اول مدہ نہ ہو، نون خفیفہ نہ ہو، تو پھر ہمارے پاس حل یہ تھا کہ ساکن اول کو حرکت دیں گے. حرکت کون سی دیں گے؟ کسرے کی دیں گے. یہ قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی کسرے کی حرکت دیں گے. ہاں کچھ مستثنیات ایسے ہیں، کچھ ایکسیپشن ایسے ہیں کہ جہاں ہم کسرے کی حرکت نہیں دیں گے تو کیا کریں گے پھر. تو اس کے لیے انہوں نے وہ چیزیں وضاحت کے ساتھ کر دی کہ کچھ ایسی ہے کہ جہاں ساکن اول میم جمع ہو یا واو جمع غیر مدہ، مدہ کو تو حذف کر دیں گے، واو جمع کی علامت ہو لیکن مدہ نہ ہو. اگر واو جمع کی علامت ہے مدہ تو حذف ہوگی، جیسے پہلے گزر چکا ہے وما قدرو میں واو جمع کی علامت ہے لیکن مدہ تھی تو ہم نے حذف کر دی. لیکن واو جمع کی علامت ہو لیکن مدہ نہ ہو، مد نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ان دونوں صورتوں میں میم جمع کیوں یا واو جمع مذکر کی علامت کے طور پر آتی ہے لیکن مدہ نہ ہو تو ضمہ کی حرکت دیں گے، پیش دیں گے ہم ان کو. جیسے اس کی مثال ہمارے پاس ہے علیکم الصیام، کم ساکن دا میم، ال یہ بھی ساکن ہے، میم اور لام دونوں ساکن تھے، جب ملائی ہے تو میم کیونکہ جمع کی علامت ہے، علیکم ہو گیا، ہم ہو گیا، انتم ہو گیا، یہ جہاں جہاں پر بھی آتی ہے انتم الاعلون، انتم الاعلون، انتم میم جمع کی ہے، ملائیں گے تو انتم الاعلون. علیکم الصیام، لہم البشرا، سمجھا، لہم ہم ضمیر ہے تو ان تینوں جگہ پر ہم میں، کم میں، انتم میں میم جمع ہے، جب ملائیں گے تو پھر اس کے علاوہ فعل میں بھی آتی ہے میم جمع، ضربتم، نصرتم، سمعتم، جب اس کو بھی ملائیں گے تو یہ بھی میم جمع کی ہے، فعل کے آخر میں جو آتی ہے وہاں پر بھی ہم پیش دیں گے. اس کے علاوہ دعو اللہ، یہ اس میں دعو ہے، گردان پڑھ چکے ہیں، دعا، دعوا، دعو. اب یہاں وہ مدہ نہیں ہے، مدہ لین ہے، وہ یہاں لین ہے، لین ہے کہ وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش نہ تو اس کو لین کہتے ہیں. تو اب دعو مد نہیں ہے وہ، لہٰذا اب اس کو جب ملانا ہی کر لگے تو اس کو ہم نے ضمہ کی حرکت دی، پیش دی، دعو اللہ. اس طرح جہاں پر بھی آئے گا تو ہم اس کو واو جمع غیر مدہ ہو، واو علامت جمع کی ہو جو فعل کے آخر میں آتی ہے،
اور اس کے بعد کوئی ساکن آ جائے تو دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں واو اور لام آ گئی تو اب اس کو ہم نے حرکت دی تو واو کی دی کیونکہ یہ جمع کیا۔ اور ایک اور صورت ہے کہ اعلیٰ غیر حدی کی پانچویں شکل کہ ساکن اول من حرف جار کا نون ہو، ساکن اول من حرف جار کا نون ہو تو اس کو فتح دیں گے، ساکن اول من حرف جار کا نون ہو تو اس کو فتح دیں گے، یعنی اور پہلے ساکن کو حرکت دینی ہے لیکن وہ فتح کی ہوگی، جیسے من الذین، من البیت، من المسجد اور اس طرح کی لاتعداد مثالیں۔ تو یہ ہمارا التقاء ساکنین کا قاعدہ تھا، بار بار اس کو سن لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، پھر جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے مزید آپ پر واضح ہوتا جائے گا۔ یہ مشق مانگتا ہے کہ جیسے آپ تلاوت کریں تو دیکھتے جائیں، جب بھی کہیں ایسی صورت آئے تو دیکھیں کہ یہاں التقاء ساکنین کون سی شکل بن رہی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ لیتے ہیں، دیکھیں دعاو اللہ میں جو واو تھی وہ کون سی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اصل سیغہ ہے دعاو، اور دوسرا لفظ ہمارے پاس رما یو، اس میں یہ ایک واو پہلے ہے، ایک دوسرے نمبر پر ہے، ایک یا ہے ایک واو ہے، تو اس دعاو میں پہلی جو واو ہے یہ واو اصلی ہے اور دوسری واو واو جمع ہے، یہ واو واو جمع ہے۔ اب رما یو میں بھی آ جاتے تو یا تو اصلی آ گئی، یہ واو واو جمع ہے جو جمع کی علامت ہے، دعا دعوا دعاو دعاو جمع کی ہے، جیسے نصرہ نصرہ نصرو تو یہ واو جمع کی ہے، یہاں پہ واو جمع کی ہے۔ اب ہم جب یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ واو جو اصلی ہے اور یہاں یا اصلی ہے، اور ان دونوں جگہوں میں یا متحرک اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا قاعدہ لگا قالا کا، تو ہمارے پاس اب صورت یہ آ گئی کہ وہ واو جو یہاں کے الف سے بدل گئی، یہاں الف سے بدل گئی، یہ والی واو یہاں کے الف سے بدل گئی، یہ اور یہاں یہ یا بھی الف سے بدل گئی۔ اب یہاں جب دونوں جمع ہو گئے تو اب واو اور الف دونوں ساکن ہیں، یہاں بھی الف اور واو دونوں ساکن ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ساکنین میں سے کون سا ہے، لفظ ایک ہے، دونوں ایک ہی لفظ میں، ٹھیک ہو گیا۔ ساکن اول مدہ بھی ہے دونوں جگہوں میں، دو شرطیں پائی گئیں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ساکن ثانی مدغم یعنی تشدید والا اور نہیں ہے، لہذا آپ کیا کریں گے، التقاء ساکنین اعلیٰ غیر رہتی ہے، وقف ہے نہیں ہے۔ اب حل کیا ہے کہ ساکن اول مدہ ہے لہذا اس کو ہم حذف کریں گے۔ اب جب ان کو ہم نے حذف کیا، یہاں سے یہ الف حذف ہو جائے گا، یہاں سے یہ الف حذف ہو جائے گا، تو یہ بن گیا دعو دعو، اور یہ بن گیا رماؤ۔ اب غور سے دیکھیے گا کہ ان دونوں جگہوں میں جو واو ہے یہ واو جمع کی ہے، یہ والی ہے دونوں جگہوں میں۔ تو اب قاعدہ یہ تھا کہ میم جمع کی ہو جب واو جمع کی اس کے ساتھ التقاء ساکنین نہ آ جائے تو اس کو پیش دیں گے، تو اس کو ہم پیش، اس کے بعد لفظ آ گیا لفظ اللہ۔ اب جب لفظ اللہ آ گیا تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، یہاں ساکن ہے یہ لام جو مشدد ہے اور یہاں واو۔ اب التقاء ساکنین دیکھا تو التقاء ساکنین اعلیٰ غیر عدی، کیونکہ پہلا ہی ساکن مدہ نہیں ہے، یہ واو لین ہے مدہ نہیں ہے، کیونکہ مدہ تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے پیش ہوتی، جیسے قدرو میں تھا۔ تو اب یہاں دعو عین پر زبر ہے لہذا یہ غیر مدہ ہے، اور اب التقاء ساکنین کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو حرکت دیں گے، تو باقی تو جو بھی جگہ ہوگی ہم کسر کی حرکت دیں گے، لیکن جہاں میم جمع یا واو جمع غیر مدہ، واو جمع غیر مدہ، تو اب اس کو ہم حرکت دیں گے ضمہ کی، تو یہ ہو جائے گا دعو اللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔